السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ 7 اکتوبر 2008 کو جب ایک ایروپلین نے سنگاپور سے آسٹریلیا کے لیے اڑان بھری، تب ہوا میں 3 گھنٹے اڑنے کے بعد یہ پلین اچانک سے کچھ وقت کے لیے نیچے کی طرف ڈائیو کر جاتا ہے، جس سے پلین میں بیٹھے 119 مسافر مدہوش ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایسا پلین میں آئی کاسمک ریز کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے پلین کے کمپیوٹر سسٹم میں ایرر کریٹ کر دیا تھا۔ 18 مئی 2003 کو جب بیلجیم میں الیکشن ہوا تھا، تب وہاں کے بہت سارے ریجن میں ایز یوزول کمپیوٹر ووٹنگ کی جا رہی تھی، لیکن اس بار کا ووٹنگ پروسیس پچھلی بار سے تھوڑا الگ تھا، کیونکہ اس بار کمپیوٹر سسٹم میں ایک بیک اپ موڈ بھی تھا، جس وجہ سے ہر ایک ووٹر کو کمپیوٹر کاؤنٹنگ مشین میں اپنا کارڈ ڈال کر اسکرین پر کینڈیڈیٹ چننا تھا، جس سے ان کا ووٹ کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ کارڈ میں بھی سیو ہو جائے۔ الیکشن ختم ہونے کے بعد اسی رات جب ووٹس کی کاؤنٹنگ کی جا رہی تھی، تب اسی دوران الیکشن آفیشیلز نے اس میں کچھ گڑبڑ دیکھی۔ دراصل اس الیکشن میں فائٹ کر رہی ماریا نام کی کینڈیڈیٹ کو اتنے سارے ووٹس ملے تھے جو کہ میتھمیٹیکلی بھی پوسیبل نہیں تھا۔ اب کیونکہ کمپیوٹر میں ایسی گڑبڑ آتی رہتی ہے، اسی لیے آفیشیلز نے کارڈز لے کر ووٹس کی دوبارہ گنتی کی، جس کے بعد جو ریزلٹ سامنے آئے اسے دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دراصل ماریا نام کی اس کینڈیڈیٹ کو کسی پرٹیکولر گڑبڑ کی وجہ سے اپنے ٹوٹل ووٹ سے 4096 ووٹس ایکسٹرا ملے تھے۔ یہ سامنے آنے کے بعد کمپیوٹر ایکسپرٹس کی ٹیم کو اس گڑبڑ کی جانچ کرنے کے لیے بلایا گیا، جنہوں نے نہ صرف اس کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کی جانچ کی بلکہ ہارڈ ویئر کو بھی چیک کر ڈالا۔ حالانکہ ایکسپرٹس کی اس ٹیم کے ہاتھ کوئی ایسا ثبوت نہیں لگا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ گڑبڑ ہوئی کیسے تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بٹ فلپ کو اس گڑبڑ کا ذمہ دار ٹھہرایا، کیونکہ ماریا کو ملے 4096 ووٹس میں مکمل طور پر 2 کی پاور تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 کو 12 ٹائم ملٹیپلائی کرنے سے 4096 آتا ہے، جو اس ایرر کی خاصیت تھی۔ اس سے سبھی کے دل میں یہ سوال تھا، آخر یہ بٹ فلپ آیا کیسے؟ کیونکہ جب تک ہم خود نہ چاہیں تب تک کمپیوٹر میں ایسا کوئی بٹ فلپ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ انویسٹیگیٹرز نے جب اس پرابلم کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی، تب انہیں کچھ ایسے ہی پرابلم 1970s کے ٹائم میں شروع ہوئی کمپیوٹر کمپنیز کے ساتھ بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ 1978 میں انٹل نے بھی اس طرح کا بٹ فلپ نوٹس کیا تھا، جس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آئی کہ انٹل کی چپس میں ریڈیو ایکٹیو ایٹمز موجود تھے، جو کہ اس کے مینوفیکچرنگ پلانٹ سے چپ میں داخل ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت انٹل کا مینوفیکچرنگ پلانٹ کولوراڈو کے گرین ریور کے نزدیک تھا، جو کسی ٹائم میں ایک یورینیم پلانٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی انٹل کے علاوہ دوسری کمپیوٹر کمپنیز کو ریڈیو ایکٹیو ایٹم سے آنے والے بٹ فلپس کے بارے میں پتہ چلا، تب سبھی مینوفیکچرنگ کمپنیز نے اس کا پورا دھیان رکھا کہ مائکرو چپ کی پروڈکشن اور پیکیجنگ میں غلطی سے بھی کوئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ نہ پہنچ سکے، جس کے بعد سے کمپیوٹرز میں اس طرح کی گڑبڑ ملنا تقریباً بند ہو گیا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد ایکسپرٹس اور انویسٹیگیٹرز کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ جس بٹ فلپ سے ماریا کو 4096 ووٹس ملے تھے، اس کا ریزن کمپیوٹر کی نیچرل ریڈیو ایکٹیو نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ 1912 میں وکٹر فرانس ہس نے اپنے الگ الگ ایکسپیریمنٹ سے یہ بات ثابت کی تھی کہ زمین پر یورینیم اور سورج سے ہی ریڈیشنز نہیں آتی بلکہ کاسمک ریز کے ذریعے بھی آتی ہیں۔ وکٹر ہس ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے زمین پر کاسمک ریز کو کھوجا تھا، جس کے بعد ہی ہم یہ جان پائے تھے کہ زمین پر اسپیس سے آنے والی ریز الیکٹرو میگنیٹک نہیں بلکہ پارٹیکلز ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر بلو انرجی والے پارٹیکلز سورج سے آتے ہیں۔ اگر بات کریں ہائی انرجی کاسمک ریز کی، تو یہ تقریباً لائٹ کی سپیڈ سے چلتی ہیں، ہماری اور دوسری گلیکسیز میں ہونے والے سپر نووا ایکسپلوژن سے نکلتی ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ لگانا بے حد مشکل ہے کہ یہ کاسمک ریز کہاں سے آتی ہیں، کیونکہ کاسمک ریز چارجڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں جنہیں اسپیس میں موجود میگنیٹک فیلڈ ڈیفلیکٹ کر دیتی ہے، جس سے وہ کروڑوں اور اربوں سالوں کے لیے یونیورس کے ذریعے اپنا رستہ بنا سکیں۔ 15 اکتوبر 1991 کو زمین پر ایسی ہی کاسمک ریز ڈیٹیکٹ کی گئی، جس میں 51 جول کی انرجی تھی۔ ایک طرح کا سنگل سب اٹامک پارٹیکل تھا
جس کے پاس ایک بیس بال کے 100 کلومیٹر ٹریول کرنے جتنی انرجی تھی۔ جب بھی کوئی کاسمک ریز زمین سے ٹکراتی ہے تب وہ زمین سے قریب 25 کلومیٹر کی اونچائی پر ہی موجود ایئر مالیکیول سے ٹکرا کر نیوٹرونز، پروٹونز، میوونز، الیکٹرونز، پوزیٹرونز اور فوٹونز جیسے ادر پارٹیکلز میں بدل جاتی ہے، جس سے زمین پر بہت سے پارٹیکلز کا ایک شاور آتا ہے۔ اگر بیلجیم کے ووٹنگ کمپیوٹرز کی انویسٹیگیشن کی مانیں تو ان کے مطابق کاسمک ریز سے نکلے انہی کسی پارٹیکلز نے اس کمپیوٹر میں بٹ فلپ کرا دیا تھا، جس سے ماریا کو 4096 ووٹس زیادہ ملے تھے۔ حالانکہ اس طرح کی پرابلمز پہلی بار نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سال 2013 میں بھی ایسی ہی ایک پرابلم ویڈیو گیم میں دیکھنے کو ملی تھی۔ دراصل جب ایک یوزر سپر ماریو 64 کا ٹاپ لیول کھیل رہا تھا تب ایک جگہ آ کر وہ جمپ کرتے ہی اچانک کسی اور پلیٹ فارم میں پہنچ گیا۔ اس طرح کی پریشانی آنے کے بعد سبھی کو لگا کہ شاید یہ کوئی گیم کا ہی گلچ ہے، پر آج تک کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر پایا۔ اور تو اور جو کوئی بھی اس گیم کے گلچ کو پھر سے پرفارم کر پاتا اسے 73,000 کا انعام دیا جاتا، لیکن کسی نے بھی اس گلچ کو اس گیم میں ریپیٹ نہیں کیا، جس وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ کاسمک ریز سے ہوا بٹ فلپ ہے، جسے ہم ہر بار اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بٹ فلپ کو روکا نہیں جا سکتا؟ تو آج کے وقت میں انہیں روکنے کے لیے کمپیوٹر چپس میں ایرر کریکشن کوڈ یعنی کہ SSC میموری کو ڈالا جاتا ہے، پر ہم اس سے بھی بٹ فلپ کو پوری طرح سے نہیں روک سکتے۔ IBM نے 1996 کو جو ڈیٹا ریلیز کیا تھا اس میں یہ کہ ہر 256 MB ریم میں ہر مہینے ایک بٹ فلپ ضرور آتا ہے۔ 2009 میں ٹویوٹا کار کمپنی کو اپنے کسٹمرز سے کمپیوٹر ریس کارز کو واپس لینا پڑا، کیونکہ ان کارز میں اپنے آپ ایکسلریشن دیکھنے کو ملا تھا، جو کسٹمرز کے مطابق کاسمک ریز کی وجہ سے آنے والا بٹ فلپ تھا۔ اس سب کے بعد ناسا کو اس انویسٹیگیشن پر لگایا گیا، جس میں ناسا کے مطابق ٹویوٹا کے کارز میں ایسی پرابلم کاسمک ریز سے ہونے والے بٹ فلپ سے نہیں بلکہ سٹیکی ایکسلریشن پیڈل سے ہو رہا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ کمپیوٹر ریس کارز میں کاسمک ریز سے کوئی بٹ فلپ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ کسی بھی سسٹم کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ دوستوں، شاید یہ آپ کو معلوم ہو کہ زمین پر کاسمک ریز سے بٹ فلپ ہونے کے چانسز جتنے کم ہوتے ہیں اونچائی پر اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ کاسمک بٹ فلپ ایروپلین کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ 7 اکتوبر 2008 کو 330 پلین نے جب سنگاپور سے پرتھ کے لیے اڑان بھری تب ہوا میں تقریباً 3 گھنٹے اڑنے کے بعد وہ پلین اچانک سے 20 سیکنڈ کے لیے 200 میٹر نیچے کی طرف ڈائیو کرنے لگا۔ اس کے لگ بھگ 1 منٹ کے بعد وہ پلین پھر سے اپنے ایلیویشن میں قریب 120 میٹر نیچے آ گیا، جس سے پلین میں بیٹھے 119 مسافر مدہوش ہو گئے تھے۔ جب پلین سے ہوئے اس حادثے کی جانچ کی گئی تب پتا چلا کہ یہ کاسمک ریز سے ہوا ایک بٹ فلپ تھا، اور یہ اس لیے آیا تھا کیونکہ یہ ہوائی جہاز 1992 میں بنا تھا۔ اس وقت پلین کے کمپیوٹر میں ایسی مشکلات سے بچنے کے لیے کوئی ڈیوائس نہیں لگی تھی۔ 2001 ہی وہ سال تھا جب کاسمک ریز سے آنے والی ایسی پرابلم سے اسپیس کرافٹس کو بچانے کے لیے 256 MB ریم والا پاور PC لانچ کیا گیا تھا، جو 2021 کو مارس پر بھیجے گئے ایئر کرافٹ میں بھی استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ یہ پاور PC آرڈنری کمپیوٹرز کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ ریڈیشن سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس طرح کاسمک ریز الیکٹرانک کمپیوٹرز میں بٹ فلپ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مگر کاسمک ریز کا کام یہیں ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان سے ہم انسانوں کے جینیٹک کوڈز میں بھی فیوچر میں کافی سارے چینجز آ سکتے ہیں، جس سے اس کا اثر ہماری زندگی پر بہت گہرا ہو جائے گا۔ دوستوں، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔